سکھر کے شور سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسی ہامشی آباد ہے جو صدیوں کی کہانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین کی قبریں موجود ہیں، وہ ہستیاں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ یہاں نہ کوئی شور ہے، نہ دنیا کی چمک دمک، بس ایک سکون ہے، ایک عجیب سی روحانیت۔ ہر قبر ایک داستان سناتی ہے، قربانی کی، ایمان کی اور سچائی کی۔ آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اسی مقدس مقام کی طرف جہاں وقت جیسے ٹھہر سا گیا ہے۔ آئیں اس خاموشی کو محسوس کرتے ہیں۔ مدرسہ بھی ہے اس میں۔ اچھا جی، سندھ سیریز کے اندر ابھی میں سکھر سے تقریباً 10 کلومیٹر لاڑکانہ روڈ ہے، لاڑکانہ روڈ کے اوپر موجود ہوں، اور یہاں پر میں نے کچھ سائن بورڈ دیکھا جس میں حضرت عمر بن ابسا نا، حضرت عمر بن ابسا کی جو ہے نا یہاں پہ قبریں مبارک ہیں، اور 4 صحابہ کی قبریں، 3 صحابہ کی قبریں ہیں۔ جیسے کہ دوستوں، میں گجرات سے میں نے ٹریول شروع کیا تو میں نے انبیاء کرام کی قبروں سے کیا، اور سیدنا حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گجرات کے اندر حضرت تنو علیہ السلام، حضرت تمنون علیہ السلام اور حضرت کنبیت علیہ السلام۔ جیسا ہی ہم احمد پور شرقیہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بارڈر کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں بھی قلعہ ڈیراور پر آپ کو وہاں پر بھی صحابہ کرام کی قبریں نظر آئیں گی۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں سر، کیا نام ہے آپ کا؟ نزدیک لے گئے اور کیا نام ہے؟ کیا بات ہے جی، میرا نام بھی محمد یعقوب ہے اور ماشاءاللہ بھائی کا نام بھی محمد یعقوب ہے۔ اچھا بھائی جان، ان قبروں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں آپ؟ کیا پتہ ہے جو قبریں یہ ہیں؟ حضرت ہمارے پاس جو یہ قبریں موجود ہیں یہ نسل در نسل پہلے سے متواتر طریقے سے ہمارے پاس ثابت ہو رہی ہے، اور کافی علماء کرام جیسے مولانا احمد لاہوری، مولانا حسین مدنی، مولانا انس شاہ کشمیری، موجودہ دور میں حاجت الوہاب صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا حسن جان سرحد والے، خواجہ خانو صاحب بندہ شریف والے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء کرام یہاں پہ حاضری دے چکے ہیں۔ جب بھائی صاحب پہلی مرتبہ آئے تھے وہ اسی روڈ سے کشمور کی سائڈ جا رہے تھے، ان کو گاڑی میں زیارت کی صاحب رسول، کیا بات ہے، صاحب رسول نے فرمایا کہ آپ دور دور تک جاتے ہو، ہماری قبروں میں نہیں آتے۔ پھر بھائی صاحب یہ آئے، بھائی صاحب نے یہاں کچھ دیر بیٹھ کے ہمیں بتایا تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبرستان میں 3 صحابہ اور 45 تابعین کی جان کروائی۔ اچھا کون سے کیا نام، پورا کیا نام ہے حاجی صاحب؟ حاجت الوہاب صاحب، یہ تبلیغ جماعت کی بڑی امیر تھی۔ مدرسہ بھی ہے نا؟ جی، مدرسہ یہ ان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہاں کوئی خرافات وغیرہ نہ کر۔ ہاں، جیسے وہ شرک اور جیسے وہ مطلب اور اپنے طریقے سے لوگ مانتے ہیں۔ عورتوں کا آنا یہ سارا کچھ بند ہے یہاں پہ۔ جو انوارات ہوتے ہیں، جب بھی ہمارے والد صاحب مولانا عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف یا مشکات شریف یا فضائل قرآن کا درس دیتے تھے، اچھا، ان صحابہ کرام کا جب بھی نام آتا تو خوشبو اٹھتی تھی۔ کیا پھر یوں معلوم ہوتا تھا کہ راوی بھی سامنے، روایت بھی سامنے، راوی بھی سامنے اور روایت بھی سامنے۔ کبھی کبھی یوں کہ آسمان سے 3 لائٹیں دودھ کی طرح وہ صحابہ رسول کی پاؤں کے نیچے چلی جاتی ہیں، آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد وہ سر سے نکلتی ہے، سارا گھر خوشبو ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ انہی کے انوارات ہیں، انہی کی شان ہے، اور یہاں پہ کوئی خرافات نہیں ہے، اس وجہ سے تو یہ انوارات ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اور ہم جو ہے ابھی جا رہے ہیں جناب، تو یہاں پر ہیں قبریں؟ یہ سامنے ہی قبریں، سامنے قبریں ہیں۔ مدرسے سے تقریباً 5-6 منٹ کا پیدل کا راستہ ہے۔ اچھا اچھا اور اچھا، یہ جو زمین ہے یہ مدرسے کی زمین ہے، یہ اس ساری میں پیاز مدرسے کی بھی زمین ہیں، ہے۔ اس میں بینگن بھی ہیں، اس میں ٹماٹر بھی ہیں، اس میں بھینڈی بھی ہے، اور 1994 سے لے کر طلباء کا سالانہ ہمارے گھر سے ہوتا ہے الحمدللہ۔ کیا بات اور ہے، مدرسے کا کوئی سفیر بھی نہیں ہے، نہ کوئی ذاتی آمدنی ہے، جو بھی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے۔ اچھا یہی سے جو یہ زمین ہے، جو یہیں سے جو فصل دیتی ہے، وہی جو ہے وہ آپ یہاں پر طلباء کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور کیا بات ہے، دین کی اشاعت کے لیے نو ڈاؤٹ کہ جتنا کام بزرگوں نے کیا بہت زیادہ کیا، اور یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ سندھی زبان کے اندر ہوا سب سے پہلے، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو دوسرا ہے کہ اسے باب اسلام بھی کہا جاتا ہے، اور باب اسلام جب آپ صحابہ کرام کی قبروں پر آئیں
تو آپ کو یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اور کیا یہ بات ہے۔ 12 ایکڑ میں قبرستان ہے، یہ صحابی رسول کے نام سے ہی ہے، اچھا یہ شروع سے لے کر رجسٹر میں بھی یہ 12 ایکڑ میں قبرستان ہے، بڑا قبرستان ہے، یہ انہی کے نام پہ ہے، انہی کے نام پہ ہے۔ اور جو اس قبرستان میں دفن کرے کر سکتا ہے، کسی کو منع نہیں ہے۔ اچھا کوئی قبرستان- بھی؟ ہاں قبرستان صاحب رسول کے نام پہ ہے، کیا یہاں پہ بات دفن ہے۔ ہے مردان کے ہیں مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ ہے، کیا بات مولانا ہے۔ معین الدین، وہ مردان رستم سراڈیرے کے رہنے والے، اچھا انہوں نے وصیت کی تھی میری قبر یہاں پہ، ان کی قبر بھی یہاں ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں مولانا نذیر احمد صاحب، یہ ٹیکسلا پنجاب سے ہیں، انہوں نے 4 دن پلا کر یہاں کھڑے ہو کر وصیت کی اور کہا کہ میں یہاں سے کچھ دنوں بعد جانے والا ہوں، میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ میری قبر صاحب رسول کی پاؤں کے نیچے ہونی چاہیے، ان کی قبر بھی یہاں ہے۔ اور سبحان کوٹیا اللہ۔ پشین سے سکر سے 2 گوڑ، یہ مالی گوڑ، اکثر گاؤں جو ہیں وہ یہاں دفن کرتے ہیں۔ دیکھیں لوگوں کی وصیت تو ہونی یہ چاہیے، زندگی تو ایک بے وفا ہے اور وفا جو ہے وہ موت ہے جو گلے لگائے گی۔ تو کیا بات ہے یار، یہاں بھی ایک روحانیت، ایک سکون، ایک جیسا یہ انوائرمنٹ ہے، چڑیوں کا یہ چہچہانا، اللہ اللہ اکبر۔ یہ میں نے آواز تھوڑی سی بند کی کہ میں چڑیوں کی آواز ہی سنا سکوں آپ کو۔ صحابی رسول سیدنا عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ خلفۂ راشدین کے بعد 4 نمبر پہ مسلمان ہیں، اور انہوں نے جو اسلام لایا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سے اسلام لایا ہے، کیا بات اور ہے۔ یہ ان کی قبر ہے، اور یہ نام بھی ہے جی، یہ ان کا نام ہے۔ اور یہ سعادت اس بندہ ناچیز کو یہاں پہ حاصل ہوئی کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ میں موجود ہوں۔ اور یہ کتنی ایکڑ کا قبرستان ہے؟ یہ 12 ایکڑ میں 12 ایکڑ میں سارا یہ قبرستان۔ قبرستان ہے، یہ چودیواری قبرستان کی ہے، یہاں سے چلتا ہے، یہاں سارا گاؤں سے ہوتے ہوئے یہاں تک آتا ہے۔ اچھا جی دوستو، یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے جو ہے صوفی، ان کی ایک خواہش رہی ہے کہ وہ یہیں پہ دفن ہو سکیں۔ تو ابھی آگے اور دوسری 3 قبریں ہیں نا؟ ہاں 3 قبریں، ان کی زیارت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اچھا جی یہ انہوں ہے، نے فضل اعمال لکھی، اچھا ان جی کی خلیفہ ہے کیا مولانا بات ہے جی۔ میں جس قبر کے پاس موجود ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑوں درود ان پر ہوں، اور یہ ہیں جناب مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے حضرت مولانا سید محمد معین الدین رحمۃ اللہ علیہ، مردان، اور مردان سے تو لگے نا، مردان اور رستم سراڈیرے، شاگرد ہیں یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وفات ان کی ہوئی ہے 2003 میں۔ انہوں نے وصیت کی تھی میری قبر صاحب رسول کی پڑوس میں بنائی جائے۔ سبحان اللہ، دل کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، اور اللہ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا ان کے لیے، اللہ کے جو درویش ہوتے ہیں، دنیا ان کے لیے ایک قید خانہ ہے، اور ایک بڑی مشکل سی یہ جگہ ہے جہاں سے گزر کے جانا ہے، اور یہ ایسا امتحانی مرکز ہے جس کے سوال بھی بتا دیے گئے، جس کے جواب بھی آپ کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی حل نہیں ہو رہے۔ چلیں عمر پر صاحب رسول کی زیارت ہوئی تھی، پھر انہوں نے مدرسہ بنایا تھا، آج الحمدللہ یہ سادی سودی قبر اس قبرستان میں یہ ان کی وجہ سے، کیا بات ہے جی، یہ میرے والد محترم ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور یہ لوگ جو دیکھیں اس قبر کے اندر ہونے کے باوجود بھی زندہ ہیں، وہ زندہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی پودا بندہ لگائے یا کوئی چیز کہیں پہ نصب کرے تو ایک کتبہ ایسا لگایا جاتا ہے کہ یہ فلاں نے یہ فلاں کام کیا، اور آج ماشاءاللہ یہ ان کے صاحبزادے۔ میں نے آپ کو بتایا جب بھی بخاری شریف یا مشکات شریف پڑھاتے تھے نا، ان صحابہ کرام کا جب بھی نام آتا تھا تو خوشبو اڑتی تھی، پھر یوں معلوم ہوتا تھا کہ راوی سامنے، روایت کے سامنے، کیا بات، پڑھانے والے یہی تھے۔ 1994 مدرسہ قائم کیا، پہلے تو جنگل تھا، اب تو شہر بن گیا ہے۔ ایسے ہی والد صاحب فرماتے تھے جب بھی کوئی بندہ کما کے دن کو جب شام کو اترتا تھا تو اپنی قمیض بھی اتار کر ہمیں دے کے جاتا تھا کہ تاکہ کوئی لوٹ نہ لے، ڈاکو اتنے سخت تھے، اس وقت جنگل تھا، تو اب الحمدللہ یہ شہر بن گیا۔ اس وقت انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، ان قبروں کے تحفظ کیا، الحمدللہ شادی شدی کی رہی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور سندھ کمال کی
लैंडस्केप और कमाल के यहाँ पे जो हैं अनवारात, तजल्लियात बुजुर्गों की, और लम्स महसूस होता है जब हम यहाँ पे विज़िट करते हैं। ये मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं मौलाना नज़ीर अहमद साहब, ये टेक्सला पंजाब से। इन्होंने 4 दिन पर जाकर यहाँ खड़े होकर वसीयत की और कहा कि मैं यहाँ से कुछ दिनों बाद जाने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी कब्र सहाबी रसूल के पाँव के नीचे नहीं चाहिए। और कब्रें भी मतलब पक्की नहीं की गई, जिस तरह से सादा सी कब्रें, और ऐसे ही है जैसे जन्नतुल बकी के अंदर में है ना। और ये बाकी सारे उलमा इकराम दफन हैं। सारे क्या बात है।